ایسے خام خواہ آ کر پیسے لینے کے لیے جھوٹ بولنا کہ یہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں، ہم اہل بیت کے ہمیں دشمن بنا دیا، خود چہیتا بن گیا۔ اچھا میں نے کہا کیا کرنے گئے تھے؟ تبلیغ کے لیے۔ میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان 3 لفظوں کا کیا معنی ہے؟ یہ روب ڈالنا، ہم ایسے ہیں، پھر انگلش میں چھاپ دینا، باپ دادا کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا، وہ کارڈ انگریزی میں چھاپ، پھر وہ شرارتیں، پھر قتل، پھر مال چھیننا، بینک لوٹنا، ڈکیتیاں کرنا، شرابیں پینا، آئس، نشہ، ہر برائی وہاں موجود ہے۔ برائیاں نہیں دکھائی جاتی، ہمیں صرف رنگ برنگی کپڑے اور سفید کھلڑی دکھائی جاتی ہے۔ علی مشکل کشا ہے، غوث مشکل کشا ہے، پانچ تن مشکل کشا ہے، عیسیٰ مشکل کشا ہے، یہ آوازیں تو ہیں۔ اللہ مشکل کشا ہے، آواز ہی دب گئی ہے، پہچان ہی نہیں ہے، شناخت۔ اگر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور لمبی دعائیں، لمبے قیام اور لمبے سجدے کرتے ہیں۔ یہ لمبے سجدے یہ پیغمبر کی سنت ہے، اور ڈاکٹر شرافت علی یوٹیوب پر آپ کو ملے گا، وہ پھر بیان کرتا ہے کہ لمبے سجدے کے سینکڑوں سے زیادہ فائدے ہیں۔ یہ دل کی پمپنگ، خون کی روانی، یہ دل کی 4 بڑی جو شریانیں ہیں ان کا بلاکج کا مسئلہ یہ لمبے سجدے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ اب یوٹیوب میں ڈاکٹر شرافت علی کو سن لیں، میں نے صرف اشارہ دیا ہے۔ تو لمبا سجدہ کرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، لیکن اس کا ان کو جسمانی فائدہ بھی ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی رضائی میں منہ ڈال کے صبح 7-8 بجے اٹھ رہا ہے، اور ایک آدمی صبح کو 4 بجے اٹھتا ہے، تو فضا میں جو آکسیجن کی مقدار کی زیادتی ہے اس سے تو وہ فائدہ اٹھائے گا، اس کی روح کے ریڈ سیل جو ہے وہ تازہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اس کو دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور اس کو روحانی اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ان کا احساس انہیں حد درجہ محتاط بنا دیتا ہے، وہ ذمہ دارانہ طور پر کماتے ہیں اور ذمہ دارانہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اذا انفقوا، یہ آیت ہے، لم یسرفوا، فضول خرچی، اسراف و تبذیر نہیں کرتے، ولم یقتروا، جیب کو زپ بھی نہیں لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں لیکن جہاں جگہ مناسب ہو وہاں پھر ٹھیک خرچ کرتے ہیں۔ اب 10 روپے، 8 روپے، 6 روپے، 5 روپے، حتیٰ کہ 4 روپے کا بھی شادی کارڈ چھپ جائے گا، 240 والا کارڈ ضرور بھیجنا ہے، فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ روب ڈالنا، ہم ایسے ہیں، پھر انگلش میں چھاپ دینا، باپ دادا کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا، وہ کارڈ انگریزی میں چھاپ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرغوبیت ہے، یہ چھوٹا ذہن ہے، کم عقل۔ عورت کا عقل کم ہوتا ہے نا، بھڑکیلے لباس پہنے گی، مرد کا دماغ عورت سے بہتر ہوتا ہے، وہ ایک ہی کلر کا لباس پہنے گا۔ یہ دیکھو رنگ برنگی لباس کسی نے بھی نہیں پہنا ہوا ہے، کم عقلی کی وجہ سے۔ یہ کم عقلی ہے نا، گھوڑے پر بیٹھ کر سٹیج تک جانا ہے، یہ پٹاخے بجانے ہیں، ڈھول والوں کو لے آنا ہے، پیسے پھینکنے ہیں، یہ عوام کے اوپر، اپنی برادری کے اوپر گھمنڈ ڈالنا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے۔ اور جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں وہ بالکل خرچ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور وہ بخل کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، وہ اعتدال پر خرچ کرتے ہیں، مناسب رویے سے خرچ کرتے ہیں۔ خدا کا احساس انہیں حد درجہ محتاط بنا دیتا ہے، وہ ذمہ دارانہ طور پر کماتے ہیں اور ذمہ دارانہ طور پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اگلے جمعے میں شاید یہ موضوع ہم بیان کریں، حلال اور حرام کمائی اور رزق۔ حلال اپنا ہے، حرام کسی بھی شکل میں ہو وہ ہے دوسرے کا، وہ حق کی مارا ہوا ہوگا نا۔ حرام یقیناً حق مارا ہوا ہوگا، اور جو مارا ہوا ہے وہ غیر کا ہے، وہ اپنا ہے نہیں، اللہ حساب لے گا۔ حلال اپنا ہے، اور یہ حلال کو کماتے بھی شریعت کے طریقے پر ہیں اور خرچ بھی مناسب شریعت کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔
خدا کے آگے جواب دہی کا احساس انہیں آمد اور خرچ کے معاملے میں معتدل اور محتاط بنا دیتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کی دنائی میں سے ہے کہ وہ اپنی معیشت میں بیچ کی راہ اختیار کرے، من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، یہ عقل و دنائی کا مسئلہ ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ اپنی معیشت میں، اکانومی میں اعتدال اور بیچ کا راستہ اختیار کرے۔ پیسہ آئے تو پھر وہ گل چھڑے اڑائے۔ وہ ایک کہاوت ہے شیخ سعدی کے حوالہ سے، وہ یاد آ گئی ہے اس وقت۔ اس کے علاقے کا ایک بہت بڑا نواب یہ گل چھڑے اڑاتے اڑاتے غریب ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ وہ بیچارہ لوگوں سے مانگنے لگا اور فٹ پاتھ پر رات کو سوتا تھا۔ ایک اس کے مقابلے میں ذرا کم درجے کا نواب تھا لیکن عقل مند تھا، تو یہ گل چھرے اڑانے والا نواب ایک دن اس کے مکان کی فٹ پاتھ کی دیوار کے ساتھ سویا ہوا ہے اور اونچا اونچا بول رہا ہے کہ کیسی یار دنیا ہے کہ ہم سردی میں ٹھٹھر رہے ہیں اور لوگ اعلیٰ قسم پہ کمبلوں میں کمروں کے اندر رات گزار رہے ہیں۔ اس نے سن لیا، جو اندر سویا ہوا تھا وہ عقل مند امیر آدمی، اس نے سن لیا، اس نے اندر سے اس کو فارسی میں جواب دیا کہ جو لوگ دن کی روشنی میں اپنے چراغوں کا تیل جلا لیتے ہیں ان کو رات میں اندھیرے میں ہی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ پھر تیل نہیں ہوتا نا، وہ تو دن کو جل گیا۔ تو جنہوں نے کمایا تھا وہ لٹا دیا، اب بڑھاپے میں ان کو یہی حال ہوگا کہ وہ فٹ پاتھ پر سوئیں گے اور لوگوں سے مانگ کر کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے، وہ اب بھی وہ میرے ذہن میں آئی ہے ابھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی اعتدال کے ساتھ اپنی معیشت کو خرچ کرتا ہے کبھی فاقہ کی زندگی نہیں اس کے سامنے آئے گی، فاقہ کی زندگی نہیں آئے گی۔ بخل نہ ہو، خرچ کرے، بہن پر، باپ پر، ماں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، بیوی پر، اولاد پر، رشتہ داروں پر خرچ کرے، جہاں ضرورت ہے بیمار کو دے۔ میں نے عام دیکھا ہے کہ لوگ پوچھنے چلے جاتے ہیں، پیسے تو پوچھنے کا مزاج نہیں ہے، اگر کوئی چلا بھی جائے تو بیمار کو الٹا 100 200 500 خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ جی آئے ہوئے ہیں آپ، بھائی بیمار کے لیے دوائی لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، فروٹ لے جاؤ۔ اور بھی لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، رشتہ دار، تو چل رہا ہے نا، سرکل تو چل رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ تو لوگ امیر آدمیوں کو پوچھنے جاتے ہیں تو کم از کم 2-3 ڈبے سونے حلوے کے تو ملتان کا تحفہ ضرور لے جائیں گے، لیکن بیمار کو پوچھنے کے لیے صرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں، الٹا اس کا خرچ کروا کے آ جاتے ہیں۔ وہ پہلے ہی مرا پڑا ہے، ڈاکٹروں کی فیسیں، ٹیسٹ، رپورٹیں، علاج، دوائی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ یہ رحمان کے بندوں کی خوبی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ اتنا بڑا مطلب جہالت ہے، لا علمی ہے، دین سے دوری ہے۔ امام نہ ہونا، نماز پڑھانے والا بندہ ہی نہیں ملتا، جنازہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی مسئلہ پوچھ لیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ بھی شاید 80 بندوں کو 100 میں سے نہ آتا ہو، باقی قرآن کا سارا ترجمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ، قل هو اللہ کا ترجمہ نہ آتا ہو، آیت الکرسی کا ترجمہ نہ آتا ہو، اپنی نماز کی پڑھنے والی دعاؤں کے ترجمے کا پتہ نہ ہو، التحیات للہ کوئی پتہ نہ ہو۔ ہمارے محلے کا ایک آدمی، میری اس کی دیوار بالکل ساتھ تھی، میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، وہ بیچارہ یمن چلا گیا جماعت کے ساتھ، کچھ 1.25 مہینہ رائے ونڈ، پھر 7 مہینے ادھر، ٹوٹل ملا کے کچھ 8.25 ساڑھے 8 مہینے لگا کے آ گیا۔ پھر وہ بتا رہا ہو کہ جی وہاں یہ ماحول ہے، وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں، وہاں یہ ہیں، وہ جماعتوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ہمیں اس مسجد تک چھوڑ آتے ہیں، پھر ہمیں اس بس پر چھوڑا، پھر اسٹیشن، پھر ایئرپورٹ، پھر یہ۔
اچھا میں نے کہا کیا کرنے گئے تھے تبلیغ کے لیے؟ میں نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان 3 لفظوں کا کیا معنی ہے؟ کہتا مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا وہ کیا کرنے گئے تھے؟ یمن کے لوگوں کی جو عربی زبان ہے نا وہ قرآن کے بہت قریب ہے، عرب والوں کی زبان بگڑی ہوئی ہے، سعودیہ کی، مکہ مدینہ، یہ دوسرے علاقے، یہ وہ اور انداز میں عربی بولتے ہیں، تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ عربی اصل لفظ ہے جئت بالماء، پانی لے آؤ، اور عربی کہتے ہیں جب مویا، پانی لے آؤ۔ اب کہاں الفاظ کتنا اس میں ہے جی، اس میں تبدیلی ہے۔ جو عرب ہیں یمن کے وہ خالص عربی، زیادہ تر قرآن والی عربی بولتے ہیں۔ اب ان عرب لوگوں کو ملتان کا ایک آدمی جو التحیات للہ والصلواتوں کا معنی نہیں جانتا تبلیغ کرنے گیا ہوا ہے، یعنی قربانیاں ہمالیہ پہاڑ جتنی ہے، نتیجہ صفر ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، یہ بتانا پڑتا ہے۔ اتنا فقدان ہے، اتنا آوازوں کا، مشرکانہ باطل شیطانی آوازوں کا اتنا شور ہے کہ اب وہ مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اس شور میں وہ حقیقی اور سچی آواز گم ہو گئی ہے، دب گئی ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، یہ آواز دب گئی ہے۔ علی مشکل کشا ہے، غوث مشکل کشا ہے، 5 تن مشکل کشا ہے، عیسیٰ مشکل کشا ہے، یہ آوازیں تو ہیں۔ اللہ مشکل کشا ہے، آواز ہی دب گئی ہے، پہچان ہی نہیں ہے، شناخت اگر سمجھاؤ تو لڑنے آ جائیں گے۔ لیکن جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو وہ مومن دائی تو بن جائے گا لیکن الجھے گا نہیں، وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے گا اور آگے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے، میں نے ایک بیان کیا ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اللہ ہمیں بھی انہی میں لکھ لے۔ اللہ ہم صرف تیری پکار کے ماننے والے ہیں کہ تو سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ میرے ان جملوں میں سب شریک ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک گناہ اور بتایا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر ہو تو پھر قتل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے قتل کا بدلہ قتل، مرتد کی سزا قتل۔ اللہ کے رسول کا اس نے مذاق اڑایا ہے، اس کو پہلے سمجھائیں گے، وارننگ دے گا جج، عدالت موقع دے گی، اگر وہ ڈٹ جاتا ہے پھر قتل کر دیں گے، باز آ جاتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے جس نے قتل کیا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ تو ہے حق۔ اس کے علاوہ ہر جان قابل احترام ہے، اس کو ناحق اس کو قتل کرنا ناحق قتل ہے۔ یہ 3 گناہ اللہ نے بیان کیے ہیں، شرک، قتل ناحق، اور ومن یفعل ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ مادہ منی کو سنبھالنے میں جتنی لذت ہے اس کے اخراج میں وہ لذت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کہتا ہے۔ بچے حرام کے پیدا ہوں، جیسے یورپ کے ملکوں میں، وہ ہمیں اچھے تو بڑے دکھائی دیتے ہیں، دکھایا اچھا کر کے جاتا ہے، لیکن معاشرہ انتہائی گندا ہے، انتہائی گندا ہے۔ عورت مرد سے الجھتی ہے اس لیے وہ کتا رکھ لیتی ہے، شادی مرد اس کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ کیمپوں میں پھینک آتے ہیں، 1 منٹ لائٹ چلی جائے تو اربوں کی چوری ہو جاتی ہے، قتل اتنا جس کی حد نہیں، اور وہاں کے بچے اتنے نفسیاتی مریض ہیں جس کی حد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی سن لیں۔ ماں حرام حلال کیسا بھی بچہ پیدا ہو گیا، وہ اس کو اتوار اور ہفتے والے دن سلا کے میں آدھے گھنٹے پونے گھنٹے ابھی آؤں گی، وہ اپنے بوائے فرینڈ کو ملنے چلی گئی، بوائے فرینڈ نے اس کو ایسا جکڑا، وہ اٹھنے لگی، اس نے کہا نہیں جانا، وہ اٹھنے لگی نہیں جانا، اس نے میرا بچہ، اس نے کہا تھوڑی دیر اور 10 منٹ، اور کرتے کرتے 5 گھنٹے لگ گئے۔
اور بچہ وہاں رو رو کے سو گیا، سر ٹیڑھا ہو گیا، ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئیں، نفسیاتی مریض ہو گئے بچے، یہ وہاں کا ماحول ہے۔ اور پھر وہ شرارتیں، پھر قتل، پھر مال چھیننا، بینک لوٹنا، ڈکیتیاں کرنا، شرابیں پینا، آئس، نشہ، ہر برائی وہاں موجود ہے۔ برائیاں نہیں دکھائی جاتی، ہمیں صرف رنگ برنگی کپڑے اور سفید کھلڑی دکھائی جاتی ہے، اور ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، جی واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات۔ خدا کی قسم پاکستان میں خرابیاں ہیں، لیکن اس جیسا ملک بھی کوئی نہیں ہے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ پکار عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے، اور عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اللہ کی جائے گی۔ یہ آپ کے رشتہ دار لوگ، یہ کڑے، یہ چھلے، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ لیبل بہت اچھا ہے، اہل بیت اہل بیت، اس کے نیچے ان کے مولویوں نے جو اندر ڈالا ہوا ہے وہ ساری غلاظت ہے، شرک ہی شرک ہے، بے دینی بے دینی ہے، اللہ رسول کی کوئی سنت نہیں ہے، لیبل ہے، بورڈ ہے، اہل بیت اہل بیت۔ اور ان کا ہر ذاکر پیسے لینے کے لیے جب سٹیج پر آتا ہے تو اس کا انداز خطابت پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، باقی سب اہل بیت کے دشمن ہیں۔ بھئی تو نے پیسے بھرے ہوئے ہیں اہل بیت کو خریدنے کے لیے، ہمارے اہل بیت نہیں ہیں، ہمارے بھی اہل بیت ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، فاطمہ، زین العابدین، حضرت علی ہمارے اہل بیت ہیں، نبی کا گھرانہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، خاندان ہیں، ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ مولوی نے پیسے بھرے ہوئے ہیں، ذاکر نے پیسے تو نہیں بھرے، ایسے خام خواہ آ کر پیسے لینے کے لیے جھوٹ بولنا کہ یہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں، ہم اہل بیت کے من، ہمیں دشمن بنا دیا، خود چہیتا بن گیا، یہ اپنا وکیل، آپ مقدمہ اپنا وکیل بھی خود، جج بھی خود۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے،